السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخلق کلہم عیال اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ ماہانہ درس قرآن و سنت حضور قبلہ فرید الاسر بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تنویرات کی ایک جھلک ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو برکت اور استقامت نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ۔ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سارے اللہ کے عیال ہیں۔ عیال کہتے ہیں فقیر کو۔ ساری کی ساری کائنات جتنے بھی مکونات ہیں وہ سارے اللہ کے فقیر ہیں۔ پھیلی ہوئی زمین اللہ کی فقیر، سمندر کی موج اللہ کی فقیر، ایستادہ سرو اللہ کا فقیر، بچھی ہوئی بیل اللہ کی فقیر، آہوئے صحرا اللہ کا فقیر، جتنے جھلملاتے ستارے ہیں، سیارے ہیں، افلاک ہیں، پہاڑوں کی بلندیاں ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، موجیں ہیں، یہ سارے اللہ کے فقیر ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک شعر میں بھی اسے ذکر کیا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ یا اللہ تو غنی ہے، تو آقا ہے، تو مولا ہے، میں تو غریب ہوں، فقیر ہوں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم را ببینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ جس کا مطلب ہے کہ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں۔ کائنات کی ہر چیز اس کی فقیر ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر الخلق کلہم عیال اللہ، عیال اس کے معنی جو تہی دامن ہو، فقیر ہو۔ اولاد کو بھی عیال اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے محتاج ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں۔ ما عال من اقتصد، جو اعتدال اور توازن سے چلتا ہے، ما عال عیال سے، ما عال وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ الخلق کلہم عیال اللہ، سارے مخلوق جتنے بھی ہیں اللہ کے عیال ہیں۔ اور فرمایا کہ یہاں پر وخیر خلقہ، اور ساری مخلوق میں سے بہتر اب کون ہے؟ انفعہم لعیالہ، بہترین بندہ وہ ہے جو رب کی مخلوق کا فائدہ کرتا ہے۔ اب دو چیزیں اس میں، ہر چیز اللہ کی فقیر
اللہ غنی۔ نمبر 2، جو اللہ جل جلالہ کے دی ہوئی عطا سے فقیروں کی دلجوئی کرتا ہے، فقیروں سے پیار کرتا ہے، فقیروں کے دامن کو بھرتا ہے، فرمایا کہ یہ بہترین بندہ ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ہر چیز اس کی فقیر ہے۔ اب اللہ کے فقیروں کی فہرست ہے، ایک ایک کر کے یہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں تک پہنچ جائیں، مگر انہیں ذرا اکٹھا کر کے اب ہم دیکھتے ہیں تو جمادات یا پتھر اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے فقیر ہیں۔ نباتات اللہ کے فقیر، حیوانات اللہ کے فقیر، انسان اللہ کے فقیر۔ یہ فقیروں کی ایک فہرست ہے۔ تو سب سے نچلے لیول پہ جسے ہم سمجھتے ہیں لوگ، وہ اللہ کے وہ فقیر ہیں جنہیں پتھر کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں بیچارے چپ چاپ رہتے ہیں، یہ اللہ کے فقیر چپ چاپ رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں مگر بولتے نہیں، سنتے رہتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ جب کوئی بلانے والا ہو تو یہ فقیر بھی بول پڑتے ہیں۔ وہ بلانے والے نے جب بلایا تو حضور خود فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ یہ بلانے والا آمنہ کا لال جب مدینہ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے، حضور خود فرماتے ہیں میں چلتا جاتا تھا تو یہ پتھر بھی مجھ مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ بلانے والا کوئی ہو تو یہ بھی بولتے ہیں، اور بولتے بھی ایسے ہیں کہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا آپ احد پہاڑ پہ قدم رکھتے ہیں تو یہ پتھر جو کبھی بولے بھی نہ تھے، بولنا تو درکنار رہا، حضور تشریف لے گئے تو اس نے ناچنا شروع کر دیا تھا۔ احد یحبنا ونحبہ، حضور فرماتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی بلانے والا ہو۔ ابو جہل نے پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں یا تیرے ہاتھ کی چیز تمہیں بتا دے؟ تو بلانے والا کوئی ہو، اور یہ چیزیں یہ پتھر ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں مگر سمجھتے سب کچھ ہیں، سمجھتے سب کچھ ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جب قیامت کا دن آئے گا یہ مسجد بول کر کہے گی مولا تیرے محبوب کے دیوانے، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے محبوب کے دیوانے جمع ہوئے تھے۔ یہ مسجد کی دیواریں، یہ مسجد کی جگہ، یہ چھت، یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ اب یہ پتھر بولتے نہیں ہیں مگر سمجھتے سب کچھ ہیں، سمجھتے سب کچھ ہیں، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، آپ سرکار دو سرا، وہ جس ستون کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر واز فرمایا کرتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الی جذع النخل فلما اتخذ المنبر فتحول الیہ، ایک ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ واز فرمایا کرتے، ستون تھا، تنا، روزانہ لوگ گزرتے اور یہی سمجھتے کہ بے جان سا ہے، خشک سا تنا ہے، مگر جب ایک نیا ستون بنا، نیا ممبر بنا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پر جلوہ افروز ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں عجیب بات یہ تھی فسمعنا صوتہ کصوت العشار، ہم نے سنا جیسے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی وہ بلبلاتی ہے اور آواز نکلتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ستون
جس کے ساتھ آج حضور نے اپنا جسم مبارک نہیں لگایا ہوا تھا، آج وہ ستون فراق مصطفیٰ میں بلبلا کر رو رہا تھا۔ اور یہ کہ یہ جانتے سب کچھ ہیں، ان منہا لما یہبط من خشیت اللہ، ان منہا لما یہبط من خشیت اللہ۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا خوف پتھروں کے دلوں میں جب آتا ہے تو وہ بھی تڑپ اٹھتے ہیں، وہ تڑپ اٹھتے ہیں، اور تڑپتے ہوئے تڑپ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بلندی سے لڑکتے ہوئے زمین کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب یہ اپنی جگہ پر ایک یہ جیسے وہاں پر ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو اللہ کی ہیبت کا عالم یہ ہوتا کہ ہیبت الہی سے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ پتھر بھی سمجھتے ہیں، ایسے نہیں ہے، یہ پتھر بھی سمجھتے ہیں۔ یا جیسے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ جل جلالہ نے یہ امانت کا بوجھ آسمانوں پر رکھا، زمینوں پر رکھا، پہاڑوں پر رکھا، سب نے کہا کہ یہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھایا جاتا، ہم سے نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ سوال جواب جو کیے جا رہے ہیں یہ پتھر سمجھتا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ سمجھتا ہے مگر بولتا نہیں، مگر بلانے والا ہو تو پھر یہ پتھر بھی بولا کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین بندہ وہ ہے، مخلوق میں سے بہترین بندہ وہ ہے انفعہم لعیالہ، جو اللہ جل جلالہ کی عیال کو، جو اللہ جل جلالہ کے فقیروں کو وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب ہم پتھروں کو فائدہ کیسے پہنچائیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم پتھروں کو فائدہ کیسے پہنچائیں؟ اللہ کے فقیر تو ہیں، اب اللہ کے ان فقیروں کو فائدہ کیسے پہنچائیں؟ آؤ حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات کو پڑھو۔ داؤد علیہ السلام آپ جس جگہ پر جلوہ فگن ہوتے، اس جگہ پر جب آپ ذکر الہی فرمایا کرتے، ایک مرتبہ فرماتے اللہ، زمین بھی کہتی اللہ، وہاں کے ذرے بھی کہتے اللہ، وہاں کا اگر دریا کے کنارے ہوتے تو ایک ایک قطرہ بھی کہتا اللہ، درخت کے نیچے ہوتے تو درخت بھی کہتا اللہ۔ اب جس کا مطلب ہے کہ یہ اب پتھروں کو ہم فائدہ کیسے پہنچائیں؟ پتھروں کو ہم فائدہ دیکھیں، بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ اب پتھر اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے عیال ہیں، اب انہیں ہم فائدہ کیسے پہنچائیں؟ کبھی کبھی انہیں سنانے کے لیے بھی ذکر الہی کر لیا کریں۔ پتھر پڑے ہوئے ہیں، بالکل سمجھیں کہ یہ میرے مخاطبین ہیں، اینٹیں ہیں، وہاں پر ذرے ہیں، پتے ہیں، وہاں پر ریگزار ہیں، سارے کے سارے کو مخاطبین، ان کے سامنے آپ بیٹھ جائیں، ان کے سامنے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں۔ جب آپ ذکر کریں گے اور اس بات کو یقین کر لیں، اگرچہ یہاں پر کوئی انسان تو سننے والا نہیں ہے مگر ذرہ ذرہ ذکر الہی کو سماعت کر رہا ہو، یہاں پر یہ ذرات جو اللہ جل جلالہ کو یاد کرتے ہیں تو انہیں فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے کہ ان کی موجودگی میں ہم ذکر کریں۔ اور تھوڑا سا اس سے اوپر چلتے ہیں تو ان میں سے پتھروں سے تھوڑا سا سینئر جو اللہ کے فقیر ہیں، کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں درس شریف میں عطا فرمایا کرتے تھے
تو کبھی ہمیں مدینہ منورہ کی سیر کراتے تو بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یوں سمجھو کہ میں عمر میں بڑا ہوں اور آپ کو میں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اور ساتھ وہ فرمایا کرتے جیسے اندھے ہوتے ہیں، نابینے ہوتے ہیں، وہ لائن بنا کر چل رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ جونیئر ہوتے ہیں، کچھ سینئر ہوتے ہیں، جو سب سے سینئر ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، اور پیار سے کہتا ہوں پھر وہ کہتے کیا ہیں، دکھیاں دی بیڑی لیندی اولارا، یا مشکل کشا سانو تیرا سہارا۔ اور پھر وہ نابینا لوگ آگے جاتے ہیں، سب بندی کرتے ہیں، دے جا سخیا راہ خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لاوے گا، وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جماعت میں سے اوپر کے درجہ کے سینئر، وہ جو اللہ کے فقیر ہیں، وہ یہ درخت ہیں، یہ پتے ہیں، چونکہ یہ بھی اللہ کے بھکاری ہیں، اللہ کے دروازے کے سوالی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مانگنے والے بھی خاموش رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ پھر پیار سے کہتا ہوں مگر انہیں کوئی بلانے والا ہو تو یہ اس کی بلانے پر آ بھی جایا کرتے ہیں۔ ایک عربی نے پوچھا کیف عارف انک رسول اللہ، مجھے کیسے پتا چلے کہ اے محمد تو اللہ کا نبی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ سامنے درخت پر جو پھل لگا ہے، اگر میں اسے بلاؤں اور وہ دوڑتا ہوا آ جائے تو پھر مجھے اللہ کا نبی مان لے گا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس کی طرف اشارہ کیا، فَجَعَلَ يَنزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ فَسَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فقیر کو جب اشارہ میرے مصطفیٰ کا ہوا تو اس فقیر نے سمجھا کہ مجھے ایک امیر بلا رہا ہے، اس نے سمجھا مجھے امیر بلا رہا ہے، وہاں سے اڑتا ہوا سیدھا دامن مصطفیٰ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر وہ آ تو جاتا ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس آدمی کے چہرے کو پڑھ کے دوبارہ فرمایا ارجع الی مکانک، آنے والے پھل تو جہاں سے اڑ کر آیا ہے دوبارہ اڑ کر وہیں چلا جا۔ وہ دوبارہ وہیں چلا جاتا ہے۔ اب ان کا فائدہ کیسے کیا جائے؟ جو کہ حضور فرماتے ہیں کہ سارے فقیر ہیں، سارے فقیر ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہ فقیر بھی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ باتیں باقاعدہ کرتے ہیں، درخت باقاعدہ باتیں کرتے ہیں، پتے باقاعدہ باتیں کرتے ہیں، یہ سارے باتیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے صبح ہوتی ہے تو ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو آواز دے کر بلاتا ہے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو باقاعدہ آواز، جیسے ہم بلاتے ہیں بشیر بات سن، نذیر بات سن، جمشید بات سن، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو باقاعدہ آواز دیتا ہے، اور آواز دے کر کہتا ہے بھائی تیرے پاس سے کوئی اللہ کا بندہ گزرا ہے جس نے ذکر الہی کیا؟ اور دوسرا پہاڑ جب کہتا ہے بالکل میرے پاس ایک بندہ آیا تھا، وہ اللہ توبہ کرنے والا تھا، وہ ابھی گزر کر گیا ہے، اس ایک بندے کے اللہ توبہ کرنے پر جو پوچھنے والا پہاڑ ہوتا ہے وہ خوشی سے جھوم جاتا ہے، خوشی سے جھوم جاتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ تیرے قریب سے گزرا ہے۔ یہ باتیں کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر ان سے بھی ان کے پاس موجودگی میں ذکر الہی کیا جائے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کڑکتی ہوئی بجلی بھی اس کا ذکر کرتی ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، بیل بچھی ہوتی ہے مگر ذکر اس کا کر رہی ہوتی ہے، سرو ایستادہ ہوتا ہے مگر ذکر اس کا کر رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے پتھروں کو بندے ہم اللہ کے فضل و کرم سے نفع دینا جانتے ہیں، تو پھر
پتھروں کو نفع دیا جائے، پتھروں کو نفع دیا جائے کہ جب پہاڑوں کے قریب سے گزریں انہیں گواہ بناتے جائیں، گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ، تم بھی گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ، پتھروں تم بھی گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ خالی بات نہیں ہے، بابا جی قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ناروے کے دورہ پر تشریف لے گئے تو ساتھیوں آپ کو وہاں لے گئے جہاں لکھا ہوتا ہے جی اینڈ آف دا ورلڈ، کہ یہ بس دنیا کا آخر ہے، اس کے بعد آگے دنیا نہیں ہے۔ بابا جی قبلہ خود فرمانے لگے، میں نے وہاں پہنچ کر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا دیکھ تیری زمین ختم ہے یہاں پر، اگر یہ آگے بھی ہوتی تو منظور پھر بھی حاضر تھا، زمین یہاں پر ختم ہے، میں تیری باتیں سنانے کے لیے یہاں تک پہنچ گیا ہوں، میرے اللہ تو گواہ ہو جا، سمندر کی مچھلیوں تم گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ، وہاں پر سمندر کی موجوں تم گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے بندے ان چیزوں کو گواہ بنایا کرتے ہیں، کبھی تنہائیوں میں، گہرائیوں میں، پنہائیوں میں، جلوتوں میں، خلوتوں میں اپنے گواہ بناؤ۔ یہ سارے گواہان ہیں، یہ ساری چیزیں مسجد اولیاء کے جامعہ فریدیہ میں یہ ساری چیزیں گواہ بن رہی ہیں۔ یہ مظہر فرید کچھ کہہ رہا ہے، یہ سامعین سن رہے ہیں، یہ ہمارے گواہان ہیں۔ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی نہ بولے گا تو یہ زمین بول کر بتائے گی۔ اس طرح سے درختوں کے پتے، ان کا فائدہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ بالکل اسی طرح سے ان سے اوپر والے درجہ میں یعنی پتھروں سے سینئر جو اللہ کے فقیر ہیں وہ درخت وغیرہ ہیں، اور ان سے سینئر یہ حیوانات ہیں جو ان کا فائدہ کرتا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ غور کریں، ایک بندے کو سخت پیاس لگی ہوئی، وہ کنویں میں اترا، پانی پیا، جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، ایک کتا گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی ہے اسے بھی تو پیاس لگی ہوگی، اسی لیے تو چاٹ رہا ہے۔ وہ بندہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنا جوتا اتارا، اس میں پانی کو بھرا، اب ایک ہاتھ سے جوتا پکڑے، پانی بھرا ہوا جوتا پکڑے، اور دوسرے ایک ہاتھ سے اوپر چڑھ نہیں سکتا تھا۔ اب اس نے جو کام کیا، کس کا دل چاہتا ہے کہ اپنا جوتا اپنے منہ میں ڈالے، مگر اس نے وہ جوتا، اپنا جوتا اپنے دانتوں میں دیا، دونوں ہاتھوں سے چڑھتا ہوا کنویں سے باہر آیا، کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کو ادا پسند آ گئی، اللہ کو ادا پسند آ گئی۔ وَأَحَبُّ خَلْقِهِمْ، اور ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ، وَأَحَبُّ خَلْقِهِ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ، سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو رب کے فقیروں کو سرفرازی عطا کرتا ہے۔ اب کتا جو تھا وہ بھی تو اللہ جل جلالہ کے دروازے کا فقیر ہے۔ الخلق عیال اللہ، الخلق کلہم عیال اللہ، یہ سارے اللہ کے فقیر ہیں۔ اب اس فقیر پر جب اس نے رحم کیا، اللہ کو ادا اس کی پسند آ گئی، اتنی پسند آئی کہ کتے کو پانی پلانے والے کو رب ذوالجلال نے جنت الفردوس کا مالک بنا دیا تھا۔ یہ ہے وَأَحَبُّ خَلْقِهِ، سب سے زیادہ پسندیدہ ترین بندہ وہ ہے جو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اچھا، ان سے اوپر انسان ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کا اور بھی کمال ہے،
اس کا اور بھی کمال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو نفع دیتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کو نفع دیتے ہیں۔ آج تہیہ یوں کیا جائے، اگر کوئی شخص یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کا فائدہ کروں گا، پتھروں کا فائدہ کروں گا، جانوروں کا فائدہ کروں گا، میں درختوں کا فائدہ کروں گا، اسی طرح سے وہ کہتا ہے میں انسانوں کا فائدہ کروں گا، یقین کر لیجئے ادھر رب ذوالجلال فرمایا کہ میں تیرا فائدہ کروں گا۔ صرف اتنی بات ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے عیال، جو اللہ کے عیال ہیں، اللہ رب العزت کے فقیر ہیں، اللہ کے فقیروں کے ساتھ ہم ہمدردی کا اظہار کر سکیں، کیونکہ اللہ کے فقیروں سے ہمدردی کا اظہار اصل میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ قبولیت ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔